بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي جعفر انه سمع ابا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. حضرت ابی جعفر یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں مقبول ہیں اور ان کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں۔ تین دعائیں مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت میں لا شک فیہن، کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر ایک، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یعنی مظلوم کی دعا یا بد دعا اللہ اس کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بادلوں سے اوپر اللہ رب العزت ان دعاؤں کو کھینچ لیتے ہیں۔ نمبر دو، مسافر کی دعا یا بد دعا، اور نمبر تین، والدین کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ رب العزت لا شک فیہن ان دعاؤں کو یا ان بد دعاؤں کو ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کی دعا ان کے اپنے حالات کے اعتبار سے زیادہ لائق قبول ہوتی ہے۔ ان میں اول مظلوم کا ذکر ہے۔ جس پر کسی طرح ظلم کیا جائے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ جو شخص ظلم کرے اس کو ظالم کہتے ہیں۔ مظلوم ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ظالم کے حق میں جو وہ بد دعا کرے گا قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی حق والے کا حق نہیں روکتا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ضرور ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہو۔ یہ روایت مشکات میں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مظلوم کی بد دعا لگے، وہ نیک، جس مظلوم کی بد دعا لگے وہ نیک بندہ ہی ہو یا مسلمان ہی ہو، چونکہ مظلوم کی قبولیت دعا کی وجہ سے اس کا مظلوم کی دعا کے قبول ہونے کی وجہ اس کا مظلوم ہونا ہے۔ اس لیے اگرچہ مظلوم فاسق ہو، فاجر ہو، بلکہ کافر بھی ہو، تب بھی ظلم کے حق میں اس کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تب بھی ظالم کے حق میں اس کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ہمارے بڑے اکابرین میں گزرے حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز وائسرائے آیا اور حضرت سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو ساتھ اس کے ترجمان تھا۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصیحت ایک کرتا ہوں کہ کبھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ ظلم کا اقتدار زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ اگر اقتدار میں آ بھی جاتا ہے تو زیادہ عرصہ تک کام کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ظلم پر حکومت اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ نے آج تک کسی ظالم کو اتنی لمبی چھوٹ نہیں دی۔ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 100 سال، اس سے زیادہ ظالم کو اللہ چھوٹ دیتے نہیں ہیں۔ جو آج کل مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی بھی جگہ پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ چنگیز خان جو مسلمانوں پر عذاب بن کے ٹوٹا تھا، تو چنگیز خان کا مال مسلمانوں نے لوٹا۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ معتصم کے پاس آیا کہ میرا مال لوٹا اور میری عزت بھی لوٹی گئی ہے اور میری مدد کی جائے۔ چنگیز خان کی کوئی مدد مسلمانوں کی طرف سے نہیں کی گئی تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کا اللہ اوپر ہوتا ہے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کہا کہ اے اللہ تو آسمانوں پہ ہے نا، تو تیرے مسلمانوں نے
میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ چنگیز خان نے مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے بدلہ لیا۔ تو مظلوم کوئی بھی ہے، کسی کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے، چاہے 1 روپے کا ظلم ہے، چاہے 1000 روپے کا ظلم ہے، یا کسی کے ساتھ 1 تھپڑ کا ظلم ہے، یا زبان سے کہنے کا ظلم ہے۔ تو اپنے اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف حکمران ظالم ہوتے ہیں، صرف حکومتیں ظالم ہوتی ہیں، صرف حملہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کہیں ہم اپنی اولادوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا ہمسایوں کے ساتھ یا محلے والوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ظلم میں تو شریک نہیں ہے۔ دوسرا، مسافر کی دعا کا ذکر فرمایا کہ مسافر کی دعا کو ان لوگوں میں شمار کیا جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر گھر بار سے دور ہوتا ہے، آرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے۔ جب اپنی مجبوری اور حاجت مندی کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی ہے، صدق دل سے نکلنے کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہو یا 4 گھنٹے کی فلائٹ ہو، مسلسل جہاز کے اندر مسلسل دعا، کبھی 1 گھنٹے کی دعا، کبھی 2 گھنٹے کی دعا، کبھی پوری فلائٹ پہ دعا کرتے ہیں، کبھی ٹرین میں سفر ہے، بس میں سفر ہے، تو دعا ضرور کرتے ہیں۔ ہم تو دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا نہیں، یہ تو پڑھنے والی دعا ہے، یہ تو دعائے مسنون ہے، وہ دعا جو کہ مانگی جائے، اس مانگنے کی دعا کی بات ہو رہی ہے۔ تو سفر کے درمیان کہیں بھی سفر پہ جائیں، اس کو کہتے ہیں شرعی سفر، یعنی آپ کراچی سے کسی باہر ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو 77 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، تو ایسی جگہ پر جانے سے انسان مسافر ہو جاتا ہے، اور سفر کے درمیان کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی سفر پر جب مسافر سفر میں ہوتا ہے تو اللہ کی نظر خاص ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی مسافر کو خاص طور پہ سے تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، والدین کی دعا کا ذکر فرمایا۔ والدین کی دعا بھی اولاد کے حق میں تیزی سے اثر کرتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے، دعا لیتی رہے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے۔ ان میں سے کوئی دل یا زبان سے بد دعا کر بیٹھے، جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس طرح ان کا دل دکھے تو دل کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے اور دعا بھی لگ جاتی ہے۔ اگرچہ عموماً شفقت کی وجہ سے وہ بد دعا سے بچتے ہیں، ان کی دعا سے دنیا اور آخرت سدھر سکتی ہے، ان کی بد دعا سے دنیا اور آخرت برباد بھی ہو سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان کی فہرست میں بعض حضرات ایسے شخص کو بھی شامل کیا ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، کہ جو ماں باپ کی خدمت میں اپنا جان مال لگاتا ہے، خود تکلیف برداشت کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ملا کہ جس نے کہا کہ میں نے آج تک جو دعا مانگی ہے اللہ نے ہمیشہ قبول کی ہے۔ تو فرمانے لگے جی ہمیں کوئی گر بتا دو، کون سا گر ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے جی معمول ہے میرا 20 سال سے، ہر روز اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے پاؤں دباتا ہوں، ان کے پاؤں کی مالش کرتا ہوں اور ان کے پاؤں پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میں ان کے پاؤں میں بیٹھا ہوں، ان کے پاؤں پکڑ کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، فلاں فلاں بندے کا کام بنا دے، میرا فلاں کام بنا دے۔ کہنے لگے کہ تجربہ ہے کہ آج تک میری کوئی دعا اللہ نے رد نہیں کی۔ ہاں دعا کی قبولیت میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ چیز بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لے اس کے اندر، دعائے فجائی جو عام طور پر کبھی منہ سے نکل جاتی ہے، تو ایسی دعائے فجائی سے بھی بچنا چاہیے، خاص طور پہ ماں باپ کو اور خاص طور پہ ماں کو۔ عام طور پہ ماں چونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہے اور گھر میں محدود ہونے کی وجہ سے وہ اس کی سمجھ بھی محدود ہوتی ہے، تو اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اور کبھی منہ سے ایسی بد دعا بھی نکل جاتی ہے جو کہ اولاد کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے متعین کیے ہیں کہ جو جلدی میں نکلی ہوئی بد دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔
جلدی میں کی ہوئی بد دعاؤں کو روک لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی تیزی سے اوپر جاتی ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن عام طور پہ جو ایسی بد دعائیں ہیں اللہ رب العزت نے فرشتے متعین فرمائے ہیں، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے ایسی فجائی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتے، یعنی کہ جو ایسی بے سوچے سمجھے اولاد کے لیے نکل جاتی ہے۔ لیکن ایسی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے بچپن میں والد بڑا شرارتی تھا، تو ماں نے اس کو بد دعا دے دی کہ اللہ مجھے تیری خوشی نہ دکھائے۔ تو ایسا ہوا کہ بچہ تو جب بڑا ہوا ہوتے ہوتے سمجھدار ہو گیا، سمجھدار ہونے کے بعد اس کے شادی کا وقت آیا، روزگار لگا، شادی کا وقت آیا، اس کی شادی کی۔ تو جب رات کو اپنی دلہن کے پاس جانے لگا تو چارپائی پہ بیٹھا تھا تو درخت سے کوئی سانپ گرا جس نے اس کو کاٹ لیا اور اس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی ماں کو غشی طاری ہوئی اور غشی میں ان کو خواب دکھایا گیا کہ تو نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کی تھی، تو نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کی تھی اللہ مجھے تیری خوشی نہ دکھائے، تو میں نے اس خوشی کے حق میں تیری وہ بد دعا قبول کر لی تھی۔ تو ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے زبان بہت سنبھال کے استعمال کرنی چاہیے، خاص طور پہ ایسے الفاظ جو کہ بد دعا ہوتے ہیں۔ اگر زبان سے نکل بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ میرے منہ سے غلطی سے کوئی بد دعا نکل گئی ہو، کوئی ایسی بات بری بات نکل گئی ہو جو میری اولاد کے حق میں صحیح نہ ہو، تو اللہ اس کو قبول نہ فرمائیے، اس کو رد فرما دیجئے۔ اور بولنے میں خاص طور پہ خواتین کو اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔